میں مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں پھر کچھ بات رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹا بتایا، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام، دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نصف انبیاء علیہ السلام یعنی آدھے انبیاء علیہ السلام آپ کے خاندان میں آئے ہیں تو بھیجا نہیں جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، ان کے بعد کوئی نبی نہ بنا، یہ سلسلہ چلا۔ لاسٹ میں جا کر امام الانبیاء، حبیب کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان میں امام الانبیاء اور خاتم النبیین بن رہا ہے۔ اور ادھر اسحاق علیہ السلام نبی بنے، ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی بنے۔ یعقوب علیہ السلام نام ہے، لقب اسرائیل ہے، اسرائیل کے معنی اللہ کے بندے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، دو باندیاں ہیں، ایک بیوی سے 6 بیٹا 1 بیٹی ہے، دوسرے بیوی سے 2 بیٹا ہے، ایک باندی سے 2 بیٹا ہے، دوسرے باندی سے 2 بیٹا ہے، ایک بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا ایک کا نام یوسف ہے، دوسرے کا نام بنیامین ہے، دوسرے بیوی سے جس میں 6 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، انہی میں ایک بیٹا یہودا ہے، انہی کی نسل یہودی ہے، انہی کی نسل یہودی ہے۔ اور وہ نسبت کس کے طرف کرتے ہیں؟ اپنے جد امجد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور لقب کیا تھا؟ اسرائیل، اس لیے آج اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی اسلامی نقطۂ نظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کچھ باتیں دنیاوی تاریخ کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں۔ سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں ہوا ہے۔ کب کا؟ 1939 میں 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہونے کے بعد، دوسرے جنگ عظیم ہونے کے بعد 1941 میں ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنے کا پلان تیار کیا۔ چونکہ وہ یہودیوں کی سازش کو دیکھ رہا تھا، وہ یہودیوں کی دنیا کے اندر جو ان کے لوگوں پر ظلم یا لوگوں کو آپس میں لڑانے کا جو ان کا طریقہ تھا اسے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی چیزیں ہیں، میں اسے ہٹاتے ہیں بتا دوں کہ ہٹلر نے اسے ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہاں تک لکھتا ہے کہ 1941 میں ہٹلر نے یہودیوں کو روموں میں بند کر کے 31 لاکھ یہودیوں کو گیسوں سے مار ڈالا اور کچھ کو کیمپ میں ڈالا، وہاں مار ڈالا۔ یہودی بکھرے، وہ بھاگے کہ کہاں پناہ لوں، وہ بھاگ کر کئی ملکوں میں گئے، کسی نے پناہ نہ دیا۔ مسلمان، اللہ نے انہیں دولت ایمان دے رکھا ہے، اللہ نے انہیں دل میں جگہ دیا ہے۔ یہ یہودی بھاگتے ہوئے فلسطین پہنچے، فلسطین کے مسلمانوں سے کہا کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ستائے ہوئے آئے تو ان کا ساتھ دو، میں اس وقت دنیا کا مظلوم ہوں، آپ ہمیں پناہ دیجئے۔ مسلمان رحم دل ہوتا ہے، مسلمانوں کو کیا معلوم کہ جسے میں اپنے گھر میں پناہ دوں وہ ہمارا ڈکیت اور چور بن جائے ہمارے گھر کا۔ انہیں پناہ دیا۔ 1945 میں فلسطین کے سرزمین پر فلسطینیوں نے یہودیوں کو پناہ دیا۔ وہ یہودی کے سرزمین پر جب جمع ہوئے تو یہودیوں نے خفیہ طور پر ایک سازش رچی اور دھیرے دھیرے تمام دنیا کے یہودیوں کو جو بکھرے ہوئے تھے وہ فلسطین کے سرزمین پر جمع کرنے لگے۔ یہاں تک پہنچی تھی کہ 1945 میں فلسطین کے مقدس سرزمین پر جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، جہاں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس محفوظ ہے، جہاں شب معراج کے موقع پر حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
امامت کی، تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے، اس سرزمین پر قبضہ کیا، قبضہ نہیں بلکہ جمع ہوئے، اور جب دھیرے دھیرے تمام یہودی جمع ہو گئے تو انہوں نے تحریک چھیڑی، اور 1948 کے میں اس نے اس تحریک کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد عرب ممالک نے ان ظالموں پہ حملہ کیا، لیکن برطانوی حکومت نے انہیں روک دیا، اور پھر 1949 میں اس جنگ کو روکا گیا، ختم کیا گیا، اور پھر 1949 میں فلسطینیوں نے، یوں کہہ لیجیے کہ یہودیوں نے فلسطین کے سرزمین پر اسرائیلی جمہوریت کا اعلان کر دیا، اور اس دن سے لے کر آج تک اس ملک پر وہ شخص قابض ہے، اور ابھی 80 لاکھ لوگ اس اسرائیل کے سرزمین پہ قائم ہیں، جن میں سے 60 لاکھ یہودی ہیں، اس سے زیادہ ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے جو مسلمانوں پر مظالم کیے ہیں، جو ظلم اٹھایا ہے، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، جبکہ مسلمانوں نے انہیں پناہ دیا، مسلمانوں نے ان کی عزت رکھا، مسلمانوں نے اپنے گھر میں اسے رہنے دیا، لیکن ظلم ایسا کیا کہ کھانے کے لیے چند گیہوں کے چاول 1 کلو یا عدد اس نے متعین کر دیا، آپ کو اتنا ہی کھانا ملے گا، آپ کو اتنی ہی بجلی ملے گی، آپ کو اتنا ہی رقم ملے گا۔ اس نے ہر اعتبار سے فلسطین کے مسلمانوں کو مقید کر ڈالا، نہ آپ فوج بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے اعتبار سے کسی چیز کو لاگو کر سکتے ہیں۔ بیچارہ فلسطینی مظلوم اس کے ظلم کو سہتا رہا، کبھی بیت المقدس میں گھس کر نماز پڑھتے ہوئے اس پر حملہ کیا گیا، کبھی اس کے گھروں پہ حملہ کیا گیا، اور کئی بار حملہ ہوئے۔ جب بھی حملہ ہوا فلسطین کے مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی، کیونکہ وہ ہتھیار سے نہتے تھے، اور وہ دھیرے دھیرے ملک فلسطین پر قبضہ بڑھاتا گیا۔ آج کچھ حصہ فلسطینیوں کے پاس ہے، اور اکثر حصہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے اپنے قبضے میں دے رکھا ہے۔ آج حال یہ ہے وہ بیت المقدس جو ہمارا مقدس گھر ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جب فلسطینی اس میں نماز پڑھنے جاتا ہے، ان کے امام کو قید کیا جاتا ہے، انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، ان کے کھانے کو روک دیا جاتا ہے، ان کے گلے کو بند کر دیا جاتا ہے، پانیوں کو روک دیا جاتا ہے، اور ظلم آپ کے سامنے ہے، ظلم آپ کے سامنے ہے۔ جہاں غذائیں ڈالنی تھی وہاں بموں کی بارش کی جا رہی ہے، اور پورے عالم اسلام پوری دنیا اس منظر کو ٹچ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تنہ تنہا پورے دنیا کے مسلمانوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ بیت المقدس کی تحفظ کے لیے اس یہودی سے لڑ رہے ہیں جو ہمارا نہیں بلکہ اسلام کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے مسلمانوں، جس یہودی کی تہذیب کو تم نے زندہ کر رکھے ہو، جس یہودی کی تہذیب کو تم اپنے گھروں میں داخل کر رکھے ہو، اس یہودی کی چال پر تم عمل کرتے ہو، وہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور یہودیوں نے صلیب پر عیسائیوں سے مل کر یہ قسم کھا رکھا ہے جب تک مسلمانوں کو مٹا نہ دیں گے، جب تک اسلام کو دنیا سے ختم نہیں کر دیں گے، اس وقت تک ہم چپ بیٹھنے والے نہیں۔ جبکہ یہودی عیسائی کا دشمن ہے، عیسائی یہودیوں کا دشمن ہے، ایک دوسرے کو مذہب پر نہیں مانتا، ایک دوسرے کو اپنا نہیں مانتا، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے متحد ہیں۔ افسوس ہے اس قوم مسلمان پر کہ ہم مذہب اسلام کے لیے بھی متحد نہیں ہیں، متحد نہیں۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی دوست نہ بناؤ، بلکہ یہ تو آپس میں دوسرے کے دوست ہیں، یہ تو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص اس کی پیروی کرے گا، ان کی باتوں کو مانے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم اندازہ کریں، اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کریں کہ ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یا یہود و نصارہ کے طریقے پر۔ ہم اس کے طریقے پر چل رہے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی جو شریعت کامیابی دے گی،
اور آخرت میں بھی جس شریعت کے ذریعے سے ہمیں عزت سرخروئی کامیابی اور جنت ملے گی، ہم اس کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا اس یہود و نصارہ کے طریقے کو ہمیں زندہ کر رکھا ہے جو دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کرنے والی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھوں میں ذلت آنے والی ہے۔ ہم غور کریں، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کا ایسا کھولا ہوا دشمن ہے، ایسا کھولا ہوا دشمن ہے کہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، اور اسی سازش کے بلبوتے پر وہ فلسطین کے ایک ایک مسلمانوں کو ختم کر کے وہ بیت المقدس کو، مقدس گھروں کو ڈھا کر وہ اپنا ٹیمپل بنانا چاہتا ہے۔ افسوس مسلمان خاموش ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فلسطینی وہ اپنی ذاتی زمین کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں وہاں شہید ہو رہے ہیں، بلکہ بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، قبلہ اول کے تحفظ کے لیے شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے گھروں پہ بموں کی بارش ہے، ان کے بچوں کو والدین کے سامنے ان کے چتھڑے اڑا کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ کیا نقل کروں، ایک باپ کے سامنے ان کی اولاد کو لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بموں کی بارش کا یہ عالم ہے، اس بچے کے چتھڑے اڑے ہوئے ہیں، ہاتھ اس کے جسموں سے جدا ہے، سر اس کے تن سے جدا ہے، پاؤں اس کے جسموں سے جدا ہے۔ اس بکھرے ہوئے لاش کو ایک کپڑے میں ڈال کر ایک باپ کے سامنے جب لایا جاتا ہے، وہ باپ اپنی اس اولاد کو دیکھ کر جو کرب کو بیان کرتے ہیں، جو احساس کو نقل کرتے ہیں، ہر صاحب اولاد، ہر باپ سمجھ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے کاندھے پر اس کی اولاد کی اگر کھاٹ کو ڈال دیا جائے، باپ کے کاندھے پر بیٹے کا جنازہ ہو تو باپ سے پوچھو کہ آپ کے کاندھے پر آج کل بار کیسا ہے، وہ کہے گا دنیا میں سب سے خطرناک کوئی بوجھ میرے کاندھے پر پڑا ہے کہ میرے اولاد کا جنازہ آج میرے کاندھے پر ہے۔ وہ باپ اس کا جنازے کو اپنے سامنے لاتا ہے اور جس احساس کو نقل کرتا ہے، کسی شاعر نے قلم بند کیا اور کہا بچہ ہے اس کو یوں نہ اکیلے کفن میں ڈال، بچہ ہے اس کو یوں نہ اکیلے کفن میں ڈال، ایک آدھ گڑیا چند کھلونے کفن میں ڈال۔ یہ بچہ اس کو عمر یہ تھی کہ یہ کھلونے سے کھیلتا، یہ گڑیوں سے کھیلتا، لیکن ظالم نے بیت المقدس کی تحفظ کے لیے ہمارے گھروں پر ایسے بموں کی بارش کی ہے کہ بچے کے چتھڑے اڑ چکے ہیں اور یہ جنازے شہید ہو کر کفن کے نظر ہو چکے ہیں۔ انہیں کھیلنے کی بجائے کفن کے نظر کیا جا رہا ہے۔ باپ اس طرف کو نقل کرتا ہے اور کہتا ہے بچہ ہے اس کو یوں نہ اکیلے کفن میں ڈال، ایک آدھ گڑیا چند کھلونے کفن میں ڈال، اور پھر باپ کہتا ہے کہ ننھا سا پاؤں ہے اس کا چھوٹا سا ہاتھ ہے، ننھا سا پاؤں ہے اس کا چھوٹا سا ہاتھ ہے، میرے جگر کے ٹکڑے کفن میں ڈال۔ اے لوگوں، میرے بچے کا سر جسموں سے جدا ہے، ہاتھ بکھرے ہوئے ہیں، پاؤں کے فریکچر ہوئے ہوئے ہیں، انہیں اٹھاؤ اس کفن میں ڈال دو۔ اور باپ اسے احساس کو نقل کرتا ہے اور نقل کرتے ہوئے یوں کہتا ہے مجھ کو بھی گاڑ دے میرے لگتے جگر کے ساتھ، مجھ کو بھی گاڑ دے میرے لگتے جگر کے ساتھ، رکھ اسے سینے پر میرے، انہیں میرے کفن میں ڈال۔ باپ یہ احساس کرنا چاہتا ہے کہ میرے بچے سے پہلے میں شہید ہو گیا ہوگا تاکہ میرے کفن کے ساتھ ان کا بھی جنازہ اٹھتا تو مجھے اپنی اولاد کا احساس نہ ہوتا۔ اس قربانیوں کو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور زمانے کو للکار کر کہتا ہے اے لوگوں، تم نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، کوئی غم نہیں، زمانے نے چھوڑ دیا، کوئی غم نہیں، دوائیں بند کر دیا گیا، کوئی غم نہیں، کھانا پانی بند کر دیا گیا، کوئی غم نہیں، لیکن مجھے یقین ہے میرا رب نے مجھے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک فلسطین کا 7 سال کا بچہ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا ہوا؟ شعبہ ابی طالب میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال قید کیے گئے، کھانا پینا بند کیا گیا۔ جب صحابہ کے پاس جو مختصر سا کھانا تھا اسی پر زندگی بسر کرنے لگے، جب وہ کھانا ختم ہو گیا تو درخت کے پتے کھانے لگے، جب درخت کے پتے ختم ہو گیا درخت کے چھالے کھانے لگے، جب وہ بھی ختم ہو گیا تو بھوک سے تڑپ تڑپ کر زندگی گزارنے لگے، لیکن مشرکین کے سامنے پھوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ وہاں سے انہیں نجات ملی اور بیت اللہ کی مقدس سرزمین کو فتح کر کے اللہ نے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری قربانیوں کے نتیجے میں اللہ ایک نہ ایک دن ضرور فلسطین کو سرزمین
زمین کو فتح کر کے میرے قدموں میں ڈال دے گا؟ کہیے انشاءاللہ ضرور ڈالے گا۔ تو دوستو ہر تخریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے، جب کوئی چیزیں بگڑتی ہے پھر سبقتی اور بڑھتی ہے۔ اگر آج فلسطین کی سرزمین کو مٹایا جا رہا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ پھر اللہ اس سرزمین کو فتح کر کے ان کے قبضے میں ڈال دے گا۔ یہ وہاں کے 7 سال کا بچہ کہتا ہے آج ہم اپنے ایمان کو جھنجھوڑ لیں، اگر اللہ ہمیں آزما لے، ذرا سی مصیبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں کوئی تکالیف آ جائے، فوراً ہماری زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہ کو آزمانے کے لیے نہیں ملا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے گا مسئلہ، اگر کوئی شخص اللہ کے آزمائش پر یہ جملہ اپنے زبان سے نکلتا ہے تو وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ فلسطینی ان پر کتنے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں کہ گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، جھوپڑی ڈال کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، فوراً کہیں سے سائرن کی آواز آتی ہے، یہاں سے جھوپڑی اٹھاتے ہیں دوسری جگہ میں سب کرتے ہیں، وہاں آواز آتی ہے، وہاں سے اٹھتے ہیں تیسری جگہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات سن کر تعجب ہوگا، ان جھوپڑیوں میں بیٹھ کر وہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ان جھوپڑیوں میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے اے سی کے روم میں بھی قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، آنکھوں پہ سجا رکھا ہے، ہم عزت اور آرائش کی زندگی گزار کر مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے، گھروں کو اور چاہے خانوں کو آباد کر رکھا ہے۔ اللہ کے یہاں ہماری بھی اس بارے میں ضرور فکر ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آج وہ اس مقدس سرزمین کے لیے قربانی دے رہے ہیں تو صرف قبلہ اول ان کا نہیں، ہمارا بھی ہے، تمام امت مسلمہ کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جو شہادت دے رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی قربانی کو ضائع نہیں کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جو اس وقت کے فلسطینی کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو گیا، تتنزل علیہم الملائکۃ، فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک طرف امریکہ سپر پاور ہے، دوسری طرف اسرائیل سپر پاور ہے، یہ دونوں مل کر مٹھی پر مسلمان غزہ اور حماس پہ ڈروں کی بارش کر رہا ہے، لیکن وہ ان کے سامنے جھک نہیں رہے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو لاتے ہیں اور فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف پانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، تجھے خوشخبری ہے اس جنت کا جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر وہاں جا کر شہادت نہیں دے سکتے، کم سے کم ہم اپنے گھروں سے یہودیوں کی تہذیب کو نکال دیں، اپنے گھروں سے عیسائیوں کی تہذیب کو نکال دیں اور ہم شریعت اسلامیہ کو داخل کریں اور ہم مسجدوں کو آباد کریں، چاہے کھانوں کو نہیں بلکہ مسجدوں کو آباد کریں۔ انشاءاللہ کریں گے۔ وقت ہو چکا ہے، بس مختصر میں دعا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔